ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਏ ਤੂੰ ਚਾਲ ਹਾਲ ਮਜਨੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਹਾਲ ਉਹ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ یہ کس ایج میں نکلا، کب ابھرا اور آپ کیسے یو جی خان بن گئے؟ کریٹو مائنڈ تھا، کچھ نہ کچھ کرنا جانتے تھے، تو اس چیز نے ہمیں بیٹھنے نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو مسلسل کرتے چلے گئے۔ اور ٹھیک ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بوئنیا پاجی کا پہلا ریپ اعتبار میں نے 1.5 سال میں یاد کیا تھا۔ جی میں دل وچ وجیا تیر پہلی وار پہلا نشا پہلا پیار پہلی واری دنیا ساری لگن لگی دل نو بیکار نو پہلا نیچ نو ہویا پیار۔ پھر یہ جو یو جی خان تھا یہ کس ایج میں نکلا، کب ابھرا اور آپ کیسے یو جی خان بن گئے؟ بیسکلی جو میرا ایک دل کی چاہت تھی وہ ایک کرکٹر بننے کی تھی، جو میرا پہلا شوق تھا۔ آپ ڈاکٹر جی کرکٹر جی ڈاکٹر گھر والے پھر بنانا UG چاہ رہے تھے، جی جی، اور میں کرکٹر بننا چاہتا تھا، اور بڑی تگڑی گیم تھی میری۔ اچھا، ایون دیٹ بڑی اچھی کرکٹ اوپننگ ایز اے اوپنر کھیلی ہے، آل راؤنڈر تھا، بولر بھی تھا۔ کرکٹ میں کچھ بن نہیں پایا، 3 4 دن میچ ہوتے تھے، ایک دن میں ابا جی چڑ کھا جاتے تھے کہ یار پورا دن ضائع ہو جاتا ہے، سو پڑھائی کا کوئی نام نہیں ہے۔ سو دیکھو میں آلریڈی وہی بات کر چکا ہوں، جس میں والدین راضی نہ ہو وہ کام آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، تو اس وجہ سے مجھے کرکٹ کو خیر آباد کرنا پڑا۔ ایک سمجھ لیں کہ پیک پہ آنے سے پہلے ہی گیم تو تھی، لیکن وہ ٹائم کنزیومنگ کے مسئلے تھے، والدین پراپر ناراض تھے، ابا جی تو 2 3 ماہ بولتے نہیں تھے، اچھا، تو میں یہ ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا بیسکلی، تو کرکٹ کو خیر آباد کر دیا نا۔ اس کے لیکن بعد جنون میں آپ نے 3 ماہ ناراض رکھا ان کو۔ ہاں وہ وقتاً فوقتاً معاملات چلتے رہے، ٹھیک پھر ہے۔ میں نے فل اس بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ میں نے ذہن نشین اس بات کو کیا کہ ابا اور اماں کو ناراض کر کے ہم کوئی کامیابی نہیں سمیٹ سکتے۔ ٹھیک ہے، سو کل ملا کے یہ ہوا کہ ایف ایس سی کے ڈریشن کے مڈ میں ہی مجھے لگا یار کرکٹ تو چھوڑ کے اب کر کیا سکتے ہیں، کیونکہ آرٹسٹ بیٹھ نہیں سکتا سکون سے۔ ہاں بالکل۔ تو اس کا بیک اپ حل یہی تھا کہ سینس تھی میوزک کی، پھر ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا گیا ساتھ ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد پھر 3rd پہ ڈاکٹری گئی، کرکٹ گئی، تو پھر میوزک کا جو ٹیسٹ سینس، ہاں یس سینس جو دماغ میں تھی نا وہ رب کی طرف سے تھی کہ میوزک کو سمجھنے کی صلاحیت اچھی تھی، کریٹو مائنڈ تھا، کچھ نہ کچھ کرنا جانتے تھے، تو اس چیز نے ہمیں بیٹھنے نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو مسلسل کرتے چلے گئے۔ تو پھر یہ یو جی خان کب نکلا، کس ایج میں نکلا؟ بالکل یہ ایف ایس سی کے لاسٹ سیشن میں میرا ایک دوست تھا، ایک کرسچن مذہب، وہ اس ٹائم پہ 2013-14 کی بات بتا رہا ہوں، جہاں سے میری ریپ گیم کا سٹارٹ اپ ہوتا ہے۔ اور میں نے آلریڈی بڑے پہلے پوڈ کاسٹ میں اپنے اس دوست کا بڑا ذکر کیا، کیونکہ وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ 2013-14 میں انگلش ریپرز کو ایسے پڑھتا تھا جیسے ابھی جا کے ہمیں کوئی ریپ کی گرپ آئی ہے، تو وہ 2013-14 میں بڑی کلاسک ریپ کرتا تھا، انگلش ریپ، جہاں ہمیں اردو بولنے کی بھی تمیز نہیں تھی۔ اس لڑکے کی یہ ایک پلس پوائنٹ تھا مذہب کی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یار تگڑا اپنا اورا کھڑا کرنا چاہتے ہو نا تو آپ کو کوئی ایک فیلڈ چوز کرنی پڑے گی۔ میں اس وقت بلال سعید کے بڑوں والوں کا بڑا مجھے شوق ہوتا تھا، اس کا بھی لیٹسٹ گانا اپلوڈ ہوتا ہے 12 سال، تو اس نے دماغ خراب کیا ہوا تھا میرا، اور میں نے 5-6 سال بڑے بال رکھے بھی اس کے۔ ہاں اس ٹائم وہ انسپریشن تھی، انسپریشن تھی بلال سعید، وہاں سے سٹارٹ اپ ہوتا ہے میرا۔ تھوڑا سا گنگنائیے بھی۔ بلال سعید کا اوراں جے منجیاں چرایاں 12 سال ڈولی لے کے بڑھ کے رے اگے نال پھر میرے جے بھی پوچھیا سوال کسے پر دس کیڑی گلوں چلی ہے تو چال حال مجنو دا ہویا بے حال او سسی پونو دی کی دیواں میں مثال او ویکھو جڑے بھی زمانے او نویاں پرانے عشق والیاں دا ہویا برا حال او عشق بے پرواہ، او عشق بے پرواہ، او عشق بے پرواہ جڑا کردا وفا تے اونوں ملنی سزا۔ او میں کیا، یہ اس کا گانا تھا بلال سعید کا پہلا، ٹاپ آف دی لسٹ جا رہا تھا۔ اس کا سٹائل بہت یونیک تھا، اس کے بڑے بال، مارکیٹ میں ایک نیا ٹچ تھا کہ یہ کیا کھلبلی مچ رہی ہے۔ تو اس بلال سعید پاجی سے بڑی انسپریشن تھی مجھے۔ 5-6 سال بڑے بال رکھے، گھر والوں سے الگ کٹ کھائی، تو مطلب زندگی کو اپنی جہنم بنایا ہوا تھا ان چکروں میں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہوا، میں نے کہا اب نہیں، کافی کچھ چھوڑ چکے ہیں، میوزک کو اب نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اب کوئی اور حل بھی نہیں ہے نا۔ تو بلال سعید کے بعد وہ مذہب دوست ملتا ہے کہ برادر آپ کو ایک روٹ سلیکٹ کرنا پڑے گا، آپ یا تو ریپ فیلڈ میں گھس جائیں یا ایک پراپر میوزک میں چلے جائیں، تو ایک روٹ آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ریپ کرنا ہے تو میں آپ کو اچھے ریپرز بتاتا ہوں،
آپ نے سنگ کرنا ہے تو آپ کو اچھے سنگرز بتاتا ہوں. جب مجھے ٹھیک ہے. زیرو نالج تھا, جو بات حقیقت ہے, کل ملا کے تو اس نے مجھے بوہیمیا اپاچی سے تعارف کروایا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اس مزاح نے بوہیمیا اپاچی کا نام بتایا جب ریپ گیم تو ابھی دور کی بات تھی, خالی بوہیمیا کا نام ایک ویک اس کے گھر جا کے پوچھتا رہا میں, ایک ہفتہ لگا, ایک ہفتہ مسلسل, مطلب بوہیمیا یاد کرنے میں آپ نے خالی ایک ہفتہ بوہیمیا, لگا. ٹھیک ہے. کہ ڈیلی اس کے گھر گلی میں پہنچ جاتا تھا کہ یار وہ پاجی سی آرٹسٹ دا نام دسیا پنجابی ریپر, سو وہ پاجی دا نام کی سی, اور یار تو شیر مگروں لے جائے تو کیا تو پیچھے پہ گیا تو لے کے لائے. موبائل بھی 12 ٹائپ تھے, 2013-14 کی بات کرو. تو بوہیمیا بھی مجھے پاجی کا نام بھی ایک ہفتے میں کم از کم یاد ہوا. تو اس کے بعد مجھے اچھے سے یاد ہے میرے موبائل میں ایک میموری کارڈ تھا, اس میں مسلسل 10-12 میں نے بوہیمیا کے ریپ اپلوڈ کروائے اور ڈاؤن لوڈ کروائے, سوری. تو اس کو میں نے 2.5 سال وہی ٹریکس میں نے سنتا رہا, مسلسل ایک کیفیت بناتا رہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بوہیمیا پاجی کا پہلا ریپ اعتبار میں نے 1.5 سال میں یاد کیا تھا. 1.5 سال جی, ابھی بھی یاد ہے. اب تو ازبر ہے پاجی کا ریپ تو ماشاءاللہ, پاجی کو دیکھ دیکھ کے سیکھا یار. کون سے والا اعتبار تھوڑا سنائیے گا. جی میں دل وچ وجیا تیر, پہلی وار پہلا نشا, پہلا پیار, پہلی واری دنیا ساری لگن لگی دل نو بیکار نو, پہلا نیچ نو ہویا پیار, پہلا نی تیرے تے خوار سانو چھوڑ سمد رفا, تو شمع ایک پروان ہزار دیوان ہزار دل والا میں, سارے جگ تو نرالا میں, آندے جاندے کڑیاں پٹاواں, ہستے گاندے زندگی بتاواں, بیگان ہزار اپناواں میں, دنیا نے پانے جال آیا میں نکلی بار, ویکھن مینوں دیسی گوری کالیاں گلاں انوار, راتاں گرم اکھاں لال گڈی دے شیشے کالے, تیری زلفاں چ میں چھپیا مینوں لبدے پولیس والے. تو یہ ریپ مجھے 1.5 سال میں یاد ہوتا ہے. تقریباً میں نے 2-3 سال, یہ 7-8 ٹریک تھے جو میں نے ڈاؤن لوڈ کروائے تھے اپنے میموری کارڈ میں, وہ کبھی میں نے چینج نہیں کیے. ہاسٹل سے جب گھر جاتا تھا, کوئی 90 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا, تو آتے جاتے وہ اعتبار سانگ 1.5 سال ہینڈ فری میں اسٹل چینج نہیں ہوا لگ رہا ہے. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, مجھے بوہیمیا پاجی کے جو لیرکس تھے مجھے لفظوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن فریکوینسی اور ان کا ادائیگی مجھے یاد ہوتی تھی. آج بھی کچھ لفظ ایسے ہیں جن کا آج ریئل میں آج بھی نہیں پتا, لیکن وہ فریکوینسی اسی ٹیمپریچر میں اسی کوالٹی سے مجھے یاد ہے, اسی لے میں آپ گا سکتے. یس ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرانے تجربے کاری بتا رہا ہوں, جب ہم کچھ بھی نہیں تھے. ایف ایس سی میں جا کے ایک دور تھا جب ہم جن تھے, اب ہم دیو ہیں جنوں کے پیو ہیں. تو یہ ایف ایس سی میں جا کے سب سے پہلے آپ نے کس لینگویج میں شروع کیا, سرائکی میں, پنجابی میں, یا اپنی جو علاقائی لینگویج ہے کس میں شروع کیا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں جی, ہماری آڈینس کو اس چیز کا نالج ہی نہیں ہے کہ پہلے 6-7 سال مسلسل میں نے پنجابی ریپ کیا. اچھا, پنجابی پنجابی ریپ بوہیمیا پاجی کو سن کے اپنے ٹیمپرامنٹ, اپنے رولز ریگولیشن, اپنے کرائٹیریا سارے سیٹ کیے. ٹھیک ہے. میں نے ایک دائرہ لگا دیا کہ اگر میں نے خود کو بنانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا. بوہیمیا پاجی کو سن کے اتنا سیکھا ہے. اچھا, تو پھر کسی موڑ پہ آ کے آپ جیسا بندہ مل جاتا ہے سمجھدار کہ یہ تو آپ بوہیمیا گاتے ہو, اپنا کیا گاتے ہو. تو بہت بڑا سوال تھا یہ میرے لیے, تو جس نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. وہ تو کاپی کیٹ ہو گیا نا. آپ کیا ہیں؟ دیکھیں جی, بوہیمیا پاجی کی اتنی کاپی کرتا رہا کہ میرا سٹی, میرا علاقہ, آس پاس کے علاقے جتنے بھی گروپس آس پاس بیٹھتے تھے یونیورسٹی لیول تک, سب کہتے تھے یہ بوہیمیا گاتا ہے, اور میں اچھے سے گاتا بھی تھا, اس میں چھپی ہوئی کوئی بات نہیں. کسی سمجھدار بندے نے کہا کہ یار یہ تو بوہیمیا پاجی کو گاتے ہو, ویل اینڈ گڈ, اپریشیٹ یو, بٹ آپ کہاں ہو, آپ کی پرسنالٹی کدھر ہے, اور آپ کیا گاتے ہو. تو یہ سوال میرے لیے سوالیہ نشان تھا. 5-6-7 سال کی مشقت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک رب کی طرف سے ایک پیریڈ ہوتا ہے انسان کے پکنے کا, کہ وہ ایک بٹھے کے اندر اینٹیں جیسے پک رہی ہوتی ہیں, ایک پروسیجر کے بعد وہ اینٹ پراپر بن کے نکلتی ہے مٹی کا ڈھیر, کچرے کے ڈھیر میں سے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں یہ پروسیجر تھا میری ریپ فیلڈ کے حوالے سے, میرے پکنے کا, میرے تیار ہونے کا, جو ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا, بعد میں اندازے ہوتے ہیں. کہتے ہیں رب کے ہر کام میں مصلیحت ہوتی ہے. تو اس 6-7 سال کے بعد مجھے اس کویشچن کو کل کرنے کے لیے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میری پرسنالٹی کی طرح میں کیسے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہوں, تب میں نے نئے روٹس سیٹ کیے 6-7 سال بعد سرائکی ریپ کو لے کے, کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو پھر میری یہ ورسٹیلٹی یہ تھی کہ سرائکی ریپ کو پھر اس 6-7 سال کو مائنس کر دینے کے بعد پھر 0 سے شروع کیا. پھر اس پہ میں نے کوئی تقریباً اس ٹائم 7-8 سال لگا چکا ہوں سرائکی ریپ کو لے کے. پھر ہمارے سامنے پھر ایک یو جی و سیف دا بھرم سامنے آتا ہے,